بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینک والا جن اور پدم ناگ کی کہانی۔ پدم ناگ اور نستور جن، جو کہ اینک والا جن کے نام سے مشہور ہے، دونوں دوست تھے۔ پدم ناگ سانپوں کا دیوتا تھا، نیلی اس کی بہن تھی جو لاپتہ تھی، اور پدم ناگ اس کی تلاش میں تھا۔ پدم ناگ کو نستور جن نے بتایا کہ اس کی بہن کا پتہ کوئی لاش ہی بتا سکتی ہے۔ پدم ناگ سانپ کی شکل میں قبر میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ قبر میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے اور اس کے سینے پر پڑا ہوا ہے۔ لاش کا سر آہستہ آہستہ رو رہا ہے اور بار بار پکار رہا ہے، مجھے اس عذاب سے بچاؤ، مجھے اس عذاب سے بچاؤ۔ پدم ناگ نے انسانی آواز میں کہا، اے عورت، تو کون ہے اور میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عورت کے سر کی مردہ آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے ڈھیلے گھما کر پدم ناگ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تو ناگ دیوتا ہے؟ پدم ناگ نے کہا، ہاں، میں ناگوں کا دیوتا ہوں اور میرا نام پدم ناگ ہے۔ عورت کے سر نے کہا، پدم ناگ، اگر تو کسی طرح میرا سر میرے سینے سے اتار کر میری گردن کے ساتھ لگا دے تو میرا عذاب ختم ہو جائے گا۔ پدم ناگ سانپ کی شکل میں اسی طرح آگے بڑھا۔ اس نے عورت کے کٹے ہوئے سر کو اپنے کنڈل میں لپیٹ کر اٹھایا اور اس کی گردن کے ساتھ جوڑ دیا۔ عورت کی لاش نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور بولی، پدم ناگ، تو نے مجھے عذاب سے بچا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، بول میں تیری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ پدم ناگ نے کہا، مجھے اپنی بہن نیلی کی تلاش ہے جو ایک غیبی لڑکی ہے اور یہاں اس شہر میں آ کر گم ہو گئی ہے۔ کیا تو بتا سکتی ہے کہ وہ کہاں ہے؟ لاش نے ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھول دی اور بولی، پدم ناگ، تو جس لڑکی کی تلاش میں ہے وہ اس وقت اس ملک کے بادشاہ کے محل میں ہے۔ پدم ناگ نے پوچھا، محل میں وہ کس شکل میں ہے؟ کیونکہ وہ تو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اسے محل میں کس نے پہنچا دیا اور کیسے پہنچا دیا؟ عورت نے جواب دیا، یہ ایک راز ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مجھے اس کا حکم نہیں ہے۔ میں تمہیں اتنا بتا سکتی ہوں کہ اس وقت لڑکی بادشاہ کے محل میں ہے، آگے تم وہاں جا کے معلوم کرو گے۔ اب تم میری قبر میں سے نکل جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پدم ناگ خاموشی سے بل میں گھس گیا اور زمین کے اندر ہی اندر سے ہوتا ہوا قبر کے باہر آ گیا۔ قبرستان پر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سردی کی وجہ سے قبروں پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ پدم ناگ خوشی خوشی قبرستان سے باہر نکل آیا۔ وہ خوش تھا کہ کم از کم اسے نیلی کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ وہیں سے فضا میں بلند ہو کر عقاب کی شکل میں پرواز کرتا ہوا سیدھا سرائے میں آ گیا، جہاں نستور اپنی کوٹھری میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پدم ناگ کوٹھری میں آتے ہی انسانی شکل میں آ گیا۔ نستور نے پوچھا، پدم ناگ، نیلی کا کچھ پتہ چلا؟ پدم ناگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نستور بھائی، خدا کا شکر ہے کہ نیلی کا سراغ مل گیا ہے۔ نستور جلدی سے بولا، کہاں ہے وہ؟ پدم ناگ نے کہا، مجھے قبر کی لاش نے بتایا ہے کہ نیلی اس وقت بادشاہ کے محل میں ہے۔ وہ کس روپ میں ہے یہ اس نے نہیں بتایا۔ نہیں، اس نے نہیں بتایا۔ وہ کہتی ہے مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، تم خود جا کر معلوم کرو۔ نستور نے پوچھا، کہیں لاش نے جھوٹ تو نہیں کہہ دیا؟ ناگ نے کہا، انسان جھوٹ بول سکتا ہے مگر لاش جھوٹ نہیں بولتی۔ ہمیں بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نستور کہنے لگا، ابھی رات کا وقت ہے، ہم اسی وقت
بادشاہ کے محل میں چلتے ہیں، سب کمروں کی تلاشی لیں گے، اگر نیلی وہاں ہوئی تو میں اسے پہچان لوں گا۔ تم نے نیلی کو ابھی تک نہیں دیکھا، اس لیے تم میرے ساتھ ساتھ رہو گے، پدم ناگ بولا۔ تو پھر چلو ہم دونوں غیبی حالت میں محل میں داخل ہوں گے۔ اسی وقت نستور اور پدم ناگ غائب ہو گئے، مگر وہ دونوں غیبی حالت میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ غائب ہونے کے بعد وہ کوٹری سے نکلے اور باہر آ کر رات کے اندھیرے میں فضا میں اڑنے لگے۔ ان کا رخ بادشاہ کے محل کی طرف تھا۔ دور سے بادشاہ کے محل کی دھیمی دھیمی روشنی انہیں نظر آ رہی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے بادشاہ کے محل کی چھت پر اتر گئے۔ یہاں پہنچ کر نستور نے زور سے سانس لیا اور بولا، پدم ناگ، مجھے نیلی کی ذرا سی بھی خوشبو نہیں آ رہی۔ مجھے یقین ہے نیلی یہاں نہیں ہے۔ لاش نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ پدم ناگ کہنے لگا، نستور بھائی، تم لاشوں کو نہیں جانتے۔ اگر ہم لاش پر کوئی احسان کرتے ہیں تو وہ اس کا بدلہ ضرور چکاتی ہے، اور وہ احسان کرنے والے کے آگے کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ نیلی ضرور اسی محل میں ہی ہوگی۔ آؤ محل کی تلاشی لیتے ہیں۔ وہ غائب تھے، کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دیواروں میں سے بھی گزر سکتے تھے۔ چنانچہ سیڑھیاں اترنے کے بجائے چھت میں سے ہی نیچے آ گئے۔ نیچے ایک عالیشان کمرہ تھا جس میں شمع روشن تھی اور بادشاہ کی ملکہ بستر پر آرام سے سو رہی تھی۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پدم ناگ اور نستور نے غیبی حالت میں سارے کمرے کی تلاشی لی، ایک ایک جگہ دیکھی، مگر انہیں نیلی کہیں نہیں ملی۔ وہ دوسرے کمرے میں آ گئے، وہاں بھی نیلی نہیں تھی۔ اسی طرح انہوں نے مل کر دوسرے منزل کے سارے کمروں کی تلاشی لی۔ پدم ناگ نے کہا، نستور، ہم ابھی تک بادشاہ کے کمرے میں نہیں گئے، ہو سکتا ہے نیلی بادشاہ کے کمرے میں ہو۔ چلو بادشاہ کے کمرے کو تلاش کرتے ہیں۔ دونوں غیبی حالت میں محل کی پہلی منزل پر آ گئے۔ یہاں بھی انہوں نے ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھ ڈالے۔ محل کے لوگ، شہزادے، شہزادیاں، نوکر چاکر، غلام، سب سو رہے تھے۔ برآمدوں میں صرف حبشی پہرے دار کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ نستور نے دیکھا کہ ایک کمرے کے باہر حبشی غلام کھڑا پہرا دے رہا ہے، اس کے کاندھوں پر تلواریں ہیں۔ نستور نے پدم ناگ کو آہستہ سے کہا، پدم ناگ، یہاں بڑا زبردست پہرا لگتا ہے، یہی بادشاہ کا کمرہ ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پدم ناگ نے کہا۔ چلو اس کمرے کے اندر چلتے ہیں۔ اور وہ دونوں پہرے داروں کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے بڑے آرام سے بند دروازے میں سے گزر گئے۔ دوسری طرف جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت خوبصورت سجے ہوئے شاندار کمرے میں آ گئے ہیں۔ دیواروں پر مخمل کے پردے لٹک رہے تھے۔ ایک جگہ سونے اور چاندی کی شمع روشن تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چبوتروں پر پتھر کے خوبصورت مجسمے کھڑے تھے۔ کمرے میں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ نستور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پدم ناگ اس کے ساتھ تھا۔ ایک بہت بڑا پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر اس ملک کا بادشاہ لیشمی لحاف اوڑھے گہری نیند سو رہا تھا۔ نستور دیوار کے ساتھ جو مجسمے کھڑے تھے ان کو دیکھنے لگا۔ ان مجسموں پر شمع کی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ اچانک وہ ایک مجسمے کے سامنے رک گیا۔ یہ نیلی کا مجسمہ تھا۔ اس نے پدم ناگ کو ہلا کر کہا، پدم ناگ، یہ نیلی کا مجسمہ ہے، مگر نیلی کا مجسمہ کس نے بنایا ہے؟ نیلی تو کسی کو نظر نہیں آتی تھی، پھر اس کا مجسمہ کیسے تیار کیا گیا ہے؟ پدم ناگ نے مجسمے کو غور سے دیکھا اور بولا، نستور، مجھے لگتا ہے کہ نیلی کو کسی نے زندہ حالت میں پتھر بنا دیا ہے۔ دیکھو، غور سے دیکھو، اس کی نیلی آنکھیں بالکل زندہ لگ رہی ہیں۔ اس وقت نیلی نے بھی نستور اور پدم ناگ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر
نستور سے کہنا چاہتی تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے یہاں سے اٹھا کر لے چلو، مگر وہ صرف دیکھ سکتی تھی اور دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے ڈیلے بھی نہیں گھما سکتی تھی، وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ نستور نے آہستہ سے کہا، پدم بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نیلی کو زندہ حالت میں پتھر کا بنا کر بادشاہ کے محل میں لے آئے؟ نیلی ضرور کسی جادوگر کی قید میں ہے، اور اس جادوگر نے نیلی جیسا پتھر کا مجسمہ بنا کر بادشاہ کے پاس فروخت کر دیا ہے، یا بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ نیلی یہ سن کر چلا کر کہنا چاہتی تھی، نستور، میں زندہ ہوں، مجھے جادوگر بت ساز نے پتھر کا بنا کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا ہے، مگر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ الفاظ اس کے حلق میں آ کر واپس چلے جاتے تھے۔ پدم ناگ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہی کہتے ہوگے، پھر اب ہم کیا کریں؟ نستور نے کہا، ہمیں اس جادوگر کو تلاش کرنا چاہیے جس نے نیلی کو زندہ حالت میں قید کر رکھا ہے، وہ ضرور اسی شہر میں کہیں ہوگا۔ پدم ناگ بولا، تو پھر چلو جادوگر کو تلاش کرتے ہیں۔ نیلی پکار پکار کر کہنا چاہتی تھی، نستور، میں زندہ ہوں، میں نیلی ہوں، مجھے یہاں سے اٹھا کر لے چلو، مگر وہ بے بس تھی، مجبور تھی، اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نستور اور پدم ناگ بادشاہ کے کمرے سے نکل گئے اور وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ نستور اور پدم ناگ بادشاہ کے محل کی چھت پر آ گئے۔ پدم ناگ کہنے لگا، تمہارے خیال میں وہ جادوگر جس نے نیلی کو قید میں ڈال رکھا ہے ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ نستور بولا، جادوگر قسم کے لوگ عام طور پر شہر کے باہر ویران علاقوں میں رہا کرتے ہیں، چلو شہر سے باہر چلتے ہیں۔ دونوں محل کی چھت سے اڑ کر شہر کے اوپر پرواز کرتے ہوئے شہر سے باہر آ گئے۔ اس وقت سخت سردی کی وجہ سے چاروں طرف دھند اور کور چھایا ہوا تھا۔ پدم ناگ بولا، نستور بھائی، اس وقت ہمیں کوئی چیز صاف دکھائی نہیں دے رہی، واپس سرائی چلتے ہیں، اور جب سورج نکلے گا تو اس کی روشنی میں جادوگر کا کھوج لگائیں گے۔ نستور نے کہا، ٹھیک ہے، سرائے میں واپس چلو۔ وہ سرائے میں واپس آ گئے اور کوٹھڑی میں آتے ہی انسانی شکل اختیار کر لی اور باتیں کرنے لگے۔ نستور کہنے لگا، میں حیران ہوں کہ اگر جادوگر نے نیلی کو غیبی حالت میں دیکھ لیا تھا تو پھر اسے اس کا مجسمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پدم ناگ بولا، نستور بھائی، میں اب بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ وہ مجسمہ نہیں ہے، بلکہ جادوگر نے نیلی کو زندہ حالت میں پتھر کا بنا دیا ہے۔ نستور نے کہا، چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کو پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دے؟ اگر وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ نیلی کو غیبی حالت میں دیکھ کر اسے اپنے قبضے میں کر سکتا تھا تو وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا، وہ نیلی سے بڑے کام لے سکتا تھا، وہ اس کی مدد سے جتنی چاہے دولت اور خزانہ حاصل کر سکتا تھا۔ پدم ناگ نے کچھ سوچ کر کہا، یہی ایک راز ہے جو ہمیں معلوم کرنا ہے اور جس کا ہمیں سراغ لگانا ہے۔ بہرحال اگر ہمیں وہ جادوگر مل گیا جس نے نیلی کو پتھر بنا دیا ہے تو ہم اسے اپنے قابو میں کر کے نیلی کو پھر سے انسانی شکل میں واپس لا سکتے ہیں، کیونکہ پتھر کے مجسمے سے نیلی کو واپس لانے کا طلسم صرف اسی جادوگر کے پاس ہوگا۔ نستور خاموش رہا، پدم ناگ بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، نستور، کیوں نہ ہم نیلی کے مجسمے کو بادشاہ کے محل سے اٹھا کر اپنے پاس لے آئیں؟ نستور نے کہا، ہم نیلی کے مجسمے کو کہاں رکھیں گے؟ ہم جادوگر کی تلاش میں نکلیں گے تو پیچھے کوٹھری میں سے کوئی چور مجسمہ اٹھا کر لے جا سکتا ہے، کیونکہ مجسمے یہاں بڑی بھاری قیمت میں بک جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ نیلی کے مجسمے کو بادشاہ کے محل میں ہی پڑا رہنے دیتے ہیں۔
وہاں کم از کم مجسمہ محفوظ تو ہوگا، وہاں کوئی چور مجسمہ اٹھا کر نہیں لے جائے گا۔ نستور کی بات بڑی معقول تھی۔ پدم ناگ نے کوئی اعتراض نہ کیا اور کہا، تمہارا خیال ٹھیک ہے، نیلی کا مجسمہ بادشاہ کے محل میں ہی رہے گا اور ہم جادوگر کی تلاش میں چلے جائیں گے۔ جب دن نکل آیا اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو نستور اور پدم ناگ دونوں غائب ہو کر سرائے سے نکلے اور اڑتے ہوئے شہر کے ارد گرد جو ویران علاقے تھے وہاں آ گئے۔ وہ بہت نیچی پرواز کر رہے تھے۔ شہر سے باہر سنگلاخ میدان تھے، اونچے نیچے ریت کے ٹیلے تھے جن کی ریت سخت ہو کر پتھر بن چکی تھی۔ پدم ناگ اور نستور سارا دن ویران علاقوں میں پھرتے رہے مگر انہیں کہیں کوئی بستی جھونپڑی وغیرہ نظر نہ آئی۔ نستور نے پدم ناگ سے کہا، پدم ناگ، یہاں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا مطلب ہے کوئی جھونپڑی تک نظر نہیں آئی۔ تم اپنے کسی سانپ سے کیوں نہیں مشورہ کرتے؟ پدم ناگ بولا، سانپ سے بھی مشورہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے سانپوں کو عام طور پر زمین کے نیچے دفن شدہ خزانوں کا علم ہوتا ہے، انہیں جادوگر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن تم کہتے ہو تو میں اپنے کسی سانپ کو بلا کر پوچھ لیتا ہوں۔ پدم ناگ اور نستور ایک سنگلاخ ٹیلے کے پاس زمین پر اتر آئے۔ دونوں انسانی حالت میں آ گئے۔ پدم ناگ نے ایک منتر پڑھ کر پھونکا اور بلند آواز میں کہا، اگر یہاں کوئی سانپ ہے تو باہر آئے، میں پدم ناگ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں مٹیالے رنگ کا ایک سانپ پھنکارتا ہوا آ گیا۔ اس نے آتے ہی پدم ناگ کے آگے اپنا سر جھکا کر تعظیم کی اور کہا، عظیم ناگ دیوتا، میں حاضر ہوں، مجھے حکم دیا جائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پدم ناگ نے کہا، کیا تم کسی ایسے جادوگر کو جانتے ہو جو اس ملک میں یا اس ملک کے ارد گرد کسی علاقے میں رہتا ہو؟ سانپ نے کہا، عظیم ناگ دیوتا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہاں میرے دادا کو شاید اس بارے میں کچھ علم ہو، میں انہیں بلاتا ہوں۔ پدم ناگ نے حکم دیا، اپنے دادا سانپ کو بلاؤ۔ مٹیالے سانپ نے اپنے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک بوڑھا سانپ حاضر ہوا۔ بوڑھے سانپ کی آنکھوں کے گرد سفید بال اگے ہوئے تھے۔ اس نے پدم ناگ کو دیکھتے ہی اپنی گردن جھکا دی اور کہا، عظیم ناگ دیوتا، مجھے کس لیے طلب فرمایا ہے؟ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پدم ناگ نے اپنا سوال دہرایا اور کہا، کیا یہاں ارد گرد کسی جادوگر کو جانتے ہو؟ کوئی ایسا جادوگر جو غیبی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہو؟ دادا سانپ ایک پل کے لیے چپ ہو گیا، وہ کچھ یاد کر رہا تھا، پھر گردن اٹھا کر بولا، عظیم ناگ دیوتا، یہاں سے دور ایک شہر کے باہر ویران محل کا کھنڈر ہے، میں نے وہاں ایک جادوگر کو دیکھا ہے جو غیبی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ نستور بہت خوش ہوا، پدم ناگ بھی خوش ہوا کہ کم از کم کسی ایسے جادوگر کا سراغ تو ملا۔ اس نے دادا سانپ سے پوچھا، ویران محل کا کھنڈر یہاں سے کس طرف ہے اور کتنی دور ہے؟ دادا سانپ نے کہا، یہاں سے جنوب کی طرف جائیں تو راستے میں ایک دریا آتا ہے، اس دریا کے پار ایک سنسان علاقہ ہے جہاں دن کے وقت بھی کوئی نہیں جاتا، وہاں ایک تالاب کے کنارے ایک ویران کھنڈر ہے جس کے اندر وہ جادوگر رہتا ہے۔ پدم ناگ نے دونوں سانپوں کو رخصت کر دیا اور نستور سے کہا، نستور، تمہارا مشورہ کام آ گیا، تم نے کہا تھا سانپ شاید بتا دیں اور انہوں نے بتا دیا، چلو اس جادوگر کے ویران کھنڈر میں چلتے ہیں۔ نستور کہنے لگا، اگر وہ جادوگر اپنی طلسمی طاقت سے غیبی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا، اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پدم ناگ نے کہا، ہم ویران محل کے کھنڈر تک اڑ کر غیبی حالت میں جائیں گے، وہاں جا کر انسانی شکل میں آ جائیں گے
اور پھر کسی دوسرے بھیس میں جادوگر کا کھوج لگائیں گے۔ اب چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جادوگر وہاں سے بھی نکل جائے۔ دونوں دوست فوراً غائب ہوئے اور فضا میں پرواز کر گئے۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے اڑ رہے تھے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ یہ وہی دریا تھا جس کے بارے میں دادا صاحب نے انہیں بتایا تھا۔ آگے ایک سنسان جنگل آ گیا۔ جنگل کے درمیان میں ایک ویران کھنڈر تھا۔ دونوں اس کھنڈر کے پاس زمین پر اتر آئے۔ نستور کہنے لگا، میرا خیال ہے اگر یہاں جادوگر ہوتا تو اس نے اپنی طلسمی لہریں ضرور یہاں چھوڑ رکھی ہوتی، مگر مجھے تو کسی قسم کا طلسم محسوس نہیں ہو رہا۔